اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ جب زہا نے اس کی مضبوط بازو تھام کر وائپر اس کے کندھے پر ماری، اب آیا نہ اونٹ بلکہ موٹا ہاتھی پہاڑ کے نیچے۔ ہاتھی کندھے پر لگے وائپر سے زیادہ ارسلان کو اس کے ہاتھی کہنے پر درد ہوا تھا۔ ہاں تو اور کیا، اتنے موٹے ہو؟ زہا اچھے سے جانتی تھی وہ کتنا کانشیس تھا اپنے آپ کو لے کر۔ اب تم اپنی خیر مناؤ بیگم بکری، اب یہ ہاتھی تمہیں بتاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا پہلے پکڑ کر دکھاؤ میاں ہاتھی، پھر اب بچ جاؤ بکری۔ ارسل آئی ٹیل یو، اگر تم نے پھر میرے بال کھینچے نا تو نہ تمہاری خیر نہیں۔ اپنے بازو اس کے ہاتھ میں آنے پر وہ چیخی۔ ارسل کے ہاتھ اس کے جوڑے میں بندھے بالوں کی طرف تھے اور اس کے بندھے بال تو جیسے اس سے برداشت ہی نہیں ہوتے تھے۔ اچھا موٹا ہاتھی کہا تھا نا؟ نہیں سوری، مگر ایک ہی جست میں ارسلان نے کیچر اس کے سنہری بالوں سے الگ کیے۔ نوڈلز، اس کے گھنگھرالی لٹیں جیسے ہی زہا کے چہرے پر سایہ افغان ہوئی۔ ارسل کے لبوں سے بے ساختہ یہ لفظ ادا ہوا، نوڈلز۔ زہا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دماغ میں جھمکا سا ہوا۔ اوش! ارسل کے بچے، میرا سالن! زہا ہاتھ چھڑوا کر کچن کی طرف بھاگی۔ ارسل بھی اس کی بھڑبڑاہٹ پر تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ برتن سے نکلتے دھوئیں پر زہا نے بکھلا کر ایسے ہی اسے چولہے سے اتارا جس کے بعد اس کی انگلیاں جلنے کے مارے سرخ پڑیں۔ آہ! اف! زہا، گرم برتن کو کون ہاتھ لگاتا ہے؟ ارسل نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ارسل، میری ہانڈی، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو، میں دیکھ لوں گا، تم ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ اسے چیئر پر بٹھا کر ارسل اس کی سرخ انگلیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ارس چپ، اب آواز نہ آئے۔ انگلی رکھ کر خاموش کروایا، پھر کیبن سے اورنمنٹ نکال کر اس کی سرخ پڑتی انگلیوں پر لگانے لگا۔ زہا سلیم کی بھیگی سرخ آنکھیں اسی کی طرف تھیں جو بہت دھیان سے پھونک مار مار کر اس کی انگلیوں پر کریم لگا رہا تھا۔ میں بکری، ایسے دیکھو گی تو اپنے ہاتھی سے محبت ہو جائے گی۔ انگلیوں پر پھونک مارتے ارسل نے آنکھ دبا کر کہا تو زہا سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا، پتہ ہے مجھے کتنی بھوک لگ رہی تھی، میری ہانڈی بھی جلا دی، ابھی میں نے آٹا بھی نہیں گوندا، اور پتہ ہے کام والی نے مزید 2 چھٹیاں اور کرنی ہیں۔ اب انگلیاں جل گئیں، اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئیں جب انگلیوں پر محسوس ہوتے لمس پر اس کی چلتی زبان کو بریک سی لگی۔ آنکھوں میں حیرت تھی، گال حیا کے تمازن سے سرخ پڑتے ارسلان حبیب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور احترام دیکھ کر زہا سلیم بیک دھک ہوئی تھی۔ آنکھوں میں عزت و احترام سموئے ارسلان اس کے اناری گال دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی کوئی عام نہیں تھی، وہ ارسل حبیب کی بیوی تھی، اور اب سکون بھی۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنے سہل ہے بجلی گرا دینا۔ نہ ہاں میں پھنسی، وہ اب مکمل طور پر اس کے رنگ میں ڈھلی تھی۔ شروع کے ارسلان کو لگتا تھا بہت مشکل ہو جائے اس کے لیے سب سنبھالنا۔ زہا جیسی بازر دکھتی تھی اندر سے بالکل مختلف تھی۔ وہ جو پہلے دن کچن میں کھڑی انڈا نہیں بنا پا رہی تھی، ان 6 مہینوں میں وہ اس کے لیے کھانا بنانا سیکھ گئی تھی۔ ان کی شادی دنیا کی عجیب و غریب شادیوں میں سے ایک تھی، مگر اسے لگتا تھا عجیب ہونے کے ساتھ اس کی شادی آگے چل کر دنیا کی سب سے کامیاب ترین شادی ہوگی۔ اب گھور رہے ہو؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ زہا نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کا دھیان بھٹکایا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، اور خبردار ادھر سے ہلی تو۔ خوش قسمتی سے سالن زیادہ لگا نہیں تھا، اب مسئلہ آٹا گوندنے کا تھا، کیونکہ ارسل کو بازار کی روٹی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ زہا، میں بازار سے لے آتا ہوں روٹیاں۔ نہیں ارسل، پھر تمہیں پوری رات نیند نہیں آنی، تم ٹھہرو، میں گوندھ لیتی ہوں آٹا۔ نہیں بیٹھی رہو، میں گوندھ لوں گا، تم بتا دو رکھا کہاں ہے آٹا۔ وہ اوپر والے کاؤنٹر میں، دھیان سے اتارنا۔ زہا نے انگلی سے اس طرف اشارہ کیا۔ اوکے باس۔ آٹے کا باکس اتار کر ارسلان نے شیلف پر رکھا۔ اف، یہ کھل نہیں رہا۔ ارسل، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے کھولو اور آدھا آسیدہ کرو، نہیں تو گر۔ ابھی لفظ منہ میں ہی تھے کہ آٹا دھوئیں کی طرح
धुएं की तरह उड़ता अरसलान और उससे सफ़ेद कर गया। दोनों इस वक्त नमूने लग रहे थे। जहाँ और अरसल खामोशी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जहाँ की आंखों में गुस्सा जबकि दूसरे की आंखों में वाज़ेह खौफ देखा जा सकता था। ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सके और दोनों ही जिन्नों की जिन्नाती कह के गूंज उठे। अरसल तुम, हा हा भूत, हा 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 तुम, मंजूली का, हाँ 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 हाँ। दोनों का हंस हंस के बुरा हाल था। कुर्सी पर बैठे जहाँ के पेट में दर्द शुरू हो गई थी। सलीम साहब, हमें आने से पहले जहाँ या अरसलान को कॉल कर देनी चाहिए थी। मिसेस सलीम ने कुछ फिक्रमंदी से अपने शौहर को देखकर कहा। अरे उसे बताने की क्या जरूरत है, बेटी का घर है हमारे। वैसे ये फाइल किस चीज की है? गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ी फाइल देखकर मिसेस सलीम ने पूछा। ये हमारे इस्लामाबाद वाले घर की फाइल है जो मैं जहा के नाम कर चुका हूँ। देखा था तुमने कितना छोटा सा घर है उसका। जब मेरा सब कुछ उसका है तो क्यों वो उस छोटे से घर में रहे? नहीं सलीम साहब, वो छोटे से घर एक आइडियल जिंदगी गुजार रही है। खुदारा अपने माल व दौलत आराइश वगैरह को इसकी खुशहाल जिंदगी से दूर रखें। बाप हूँ मैं उसका बेगम, और आपको तो ये लगता है जैसे दुश्मन हूँ मैं उसका। उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करूँगा। वो सूफी के थे, खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता, हमायत में फर्द। उफ यार, कितना पानी डालना है इसमें। अरसल ने आटे की पतीली सी ली बनाकर, पतली सी ले बनाकर जही से पूछा, जो सर पीट गई। इससे अच्छा था हम रोटियां बाजार से मंगवा लेते। अपनी हथेलियों की मदद से डब्बा थामे वो इस पतीले से मिक्सचर में और खुश आटा डाल रही थी। चलो अब मलो, मैं देख कर आई बाहर कौन आया है। बैल की आवाज पर जहा ने उससे कहा। अच्छा जल्दी आना, मुझे लग रहा है ये पिघल रहा है। अरसल ने बेचारगी से कहा, ये पिघल नहीं रहा मैच। अच्छा मैं आती हूँ। ये मॉम डैड, जहाँ इन दोनों को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जहाँ कहाँ से लग रही हो हमारी हर वक्त तैयार रहने वाली बेटी? काम वाली बनाकर लाया है क्या वो तुम्हें इधर के? एक तो इतना छोटा घर। मिस्टर सलीम उसे देखकर ही शुरू हो गए थे। डैड आप कब तक आएगा? असल वापस मुझे भी पूछना है इससे के क्या कर दिया। जहाँ आप भी जाओ, मैं गूंद लिया। असल कहते हुए बाहर आया। सलीम साहब इसकी हालत देखकर रह गए। हाथों पर लगा आटा और इसकी काली शर्ट पर भी जगह जगह सफेद सा आटा लगा हुआ था। अंकल आंटी आप दोनों। अरसल ने अपने हाथ फौरन पीछे बांधे। आप बैठे रास्ते में क्यों खड़े हैं? आप लोग अंदर आए ना। वो लोग हैरान से अंदर आए जब एक दफा फिर बैल बजी। जहाँ और अरसल दोनों ही मुतवज्जो हुए। तुम बैठो, मैं देख कर आया। जहाँ अपने बाप को देख रही थी जो पहले आतिफिशा बने हुए थे, अब एकदम खामोश से हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, अभी वो कोई बात करते हुए गिराज से कहकों की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ अरसल भाई, हाँ 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 सही लगे हुए हो। ये आवाज रिदा की थी। हाँ हाँ, अरे कहाँ है हमारी बेटी जिसने हमारे निकम्मे को काम पर लगाया है? हमारी शेर बेटी। बाबा, जहाँ एकदम खड़ी हुई। सलाम के बाबा की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर आई खुशी सलीम साहब ने शिद्दत से महसूस की थी। जहाँ बाहर की तरफ लपकी, सलीम साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा जिनकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़कर वो नजरें चुरा गए। अरे समधी जी, आप लोग कब आए? जहाँ इन सब के साथ अंदर आई जब हबीब साहब के देखकर सलीम साहब खड़े हुए। जी अभी आए हैं हम लोग जहाँ अरसलान से मिलने। जी। अरसलान फौरन कपड़े बदलने कमरे की तरफ जा चुका था जबकि रिदा, जबार वगैरह जहाँ की तरफ हो लिए। दादो जहाँ की बुलाई ले रही थी जबकि मिसेस हबीब की नजरें उस कमरे की तरफ थी जहाँ अभी स्नान गया था। तुझे राजदार जरा दादी का ख्याल नहीं आया? एक दफा भी नहीं आई? सॉरी दादी, मगर अरसल इतना मसरूफ थे, मैं अकेली बोर होती थी इस घर पर। मैंने आप सब लोगों को कितना याद किया। हाय मेरी बच्ची, मैंने भी। और
तो तू अपना ख्याल नहीं रखती, क्या कितनी कमज़ोर हो गई है। ज़हा खाना क्या अरसलान बनाता है? मिसेस हबीब ने बालाखिर सवाल पूछ ही लिया। ज़हा शर्मिंदा हुई। नहीं मामा, खाना ज़हा ही बनाती है और आज भी उसी ने ही बनाया है। दरअसल गरम पतीली पकड़ने की वजह से इसकी उंगलियां जल गईं और आपको पता है बाजार की रोटी मुझे सूट नहीं करती, तो मैं बस आटा गूंदने में ज़हा क्या है बहू आते साथ ही सास बन गई। और ज़हा बच्चे अब कैसी है? चोट दर्द तो नहीं हो रहा? दादू ने इन्हें डांटा। नहीं दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों को देखकर और ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। मिस्टर और मिसेस सलीम को अपना आप गैर सा महसूस हुआ। क्या कभी उन्होंने इतनी मोहब्बत अपनी सगी औलाद को दी थी जितनी वो लोग अपनी बहू को दे रहे थे? थोड़ी देर गपशप हुई। मिस्टर और मिसेस सलीम वापसी के लिए निकल गए थे। सब ने बहुत इसरार किया कि रुक जाए, मगर उन्होंने रात का सफ़र करना था, इसलिए वो लोग चले गए। अच्छा तो भाभी फिर आप चले ना कुछ दिन हमारे साथ, भाई जब सारा दिन मसरूफ़ होते हैं तो आप आ जाएं ना कुछ दिन, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। रिदा ने लाड से इसके गले के गिर्द बाहें डाली। चुप करो चश्मिश, कोई नहीं जा रही तुम लोगों की भाभी तुम लोगों के साथ। ओहो, रिदा, जबार और फाइज ने हुटिंग की थी। ज़हा ने अफसर को घूरा। ज़हा बच्चे आप बताओ, आपने चलना है हमारे साथ? ज़हा ने चोर नज़र से आसमान की तरफ देखा जो नफ़ी में सर हिला रहा था, फिर उसने दादू की तरफ देखा जो बहुत खुश थी। जैसा आप कहें बाबा। रात गए वो लोग वापसी के लिए निकल गए थे, जबकि ज़हा के जाने का सुनकर अफसर साहब का तो मुंह ही सूज गया। चल अरसल बच्चे, लगाएगा ना चक्कर तो ले जाना अपनी बीवी को वापस। दादू ने उसके सर पर प्यार देते कहा। जी दादू, ये जहाँ एक मकफ़ात अमल है, जिसने जड़ को सींचा वही फलदार शजर तक पहुँचा। तुम किस ख्याल में खोई हो? अनम के शौहर ने उसे हिलाया था। नहीं कुछ नहीं, चल काम पर नहीं जाना, पता है ना बीबी जी को पता लगा तो तेरे साथ मुझे भी ड्राइवरिंग की नौकरी से निकाल देंगी। सीधे मेरी तबीयत आज चंगी नहीं, तू चला जा। चल बहाने ना कर। नहीं तो जाना, मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत खराब है, सर में शबी दर्द है, तू जा। सर में उठते दर्द पर वो झुझला कर बोली। सीधे के जाती उसने दरवाज़ा बंद किया और लड़की के उस बुसीदे से दरवाजे के साथ चेक लगा गई। वो जान निकालने वाला मनाजिर फिर आंखों के सामने आया। जहर तुम ने थूक निकला। जहर, नाज आलम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पुरसरार लहजे में कहा। ये जहर उसे अपनी आंखों के सामने पिलाना। अगर वो ये नहीं पिएगी तो मैं ये जहर तुम्हारी नस्लों में घोल दूंगी। तुम। नाज आलम के लहजे में नफरत थी। जी बीबी जी, मैं पिला दूंगी। कांपते हाथों से जूस का गिलास थामा था उसने। ठीक, आधे घंटे बाद तुमने उसके कमरे में जाना है और बगैर किसी को खबर लगाए डॉक्टर नसिया को कॉल करवा कर चेकअप करवाना है। और ध्यान रहे तुम, अगर ये बात निकली तो मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जी। तुम वहाँ से गायब हुई। मगर नाज जी, आज इतनी बड़ी पार्टी है, आज ही के दिन क्यों तुम उसे मारना चाहती हो? पास खड़े सूट बूट पहने शख्स ने तजस्सुस से नाज आलम से इस्तफार किया। उसे कोई मारने वाला है, ये जुज उस जगह के इस वजह के लिए जिसके लिए अनमता चौहान ने हमसे बद कलामी की है। इन्हें ज़मीनी खुदाओं के ज़ेरे दस्त हूँ मैं जानता ही नहीं था कि कितना पिस्त हूँ मैं। गरूच लगता लहजा उस शख्स ने अजीब नज़रों से नाज आलम को देखा था। अगर तबीयत खराबी का हसीब को मालूम हो गया तो उसे वजह भी मालूम होगी। वो अभी भी उलझा हुआ था। ठीक आधे घंटे तक जूस का इस पर असर हो चुका होगा, दर्द से बेहाल होगी, तब मैं और हसीब कॉन्फ्रेंस में मशगूल होंगे। तब तक तुम अनिसा डॉक्टर को बुला कर हमारा काम करवा देगी। चेहरे पर झलकता जश्न। नाज आलम अपनी आखिरत के खौफ से बेबहरा हुई थी। और वैसे शाहिद साहब, आपको इस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप अपनी बीवी पर ध्यान दें। नाज आलम ने शाहिद के बाजू पर हाथ जमाया। जी, सारी नजरें आप पर ही हैं बेगम। उसकी याद आई है। सांसों जरा ऐसा चलो।
دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ لیٹا، مگر نیند اب کسی کافر کو آنی تھی۔ زہا بیگم بہت جلدی تھی نہ جانے کی، اب دیکھنا ایک کال بھی نہیں کروں گا۔ ارسل نے غصے اور بے بسی سے سوچا، پھر کروٹ پر کروٹ بدلتا بالآخر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ سوچ کے ٹیرس میں آ گیا۔ سگریٹ اس کی عادت نہیں تھی، کبھی کبھی بھی نہیں پیتا تھا، مگر اس کے ساتھ کلیگ پیتے تھے، تو ایک کلیگ نے یوں ہی ایک سگریٹ اس کی جیب میں ڈال دی تھی، جس کا استعمال وہ مجنوں بنا ابھی کرنے ہی والا تھا۔ ابھی وہ جیب سے لائٹر نکال کر سگریٹ سگالتا، زہا ہاتھ میں 2 چائے کے کپ لے کر ادھر آئی۔ لائٹر ارسل کے ہاتھ سے پھسل کر گرا، مگر اس نے فوراً ہی اس پر پاؤں رکھا۔ مگر اب کیا؟ زہا کی نظر تو پڑ چکی تھی۔ ارسل تم سگریٹ پیتے ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ نہیں زہا نہیں۔ ارسل نے بکھلا کر لائٹر اور سگریٹ بغیر دیکھی ٹیرس سے باہر سڑک پر پھینک دی۔ یار آئی سویئر میں نے نہیں پیتا، سچی، پتہ نہیں کس نے جیب میں ڈال دی۔ وہ بکھلاہٹ میں ٹوٹی پھوٹی وضاحتیں دے رہا تھا، بیچارہ اس کے نہ جانے کی خوشی بھی نہیں منا سکا تھا۔ تم قسم کھاؤ آج کے بعد سگریٹ پیو گے تو میرا مرا منہ۔ زہا فضول تو مت بولا کرو، آئی پرامس کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا سگریٹ کو۔ اف، زہا کے جلدی مان جانے پر ارسل کو سکون آیا، نہیں تو کوئی پتہ نہیں آج تیسری ورلڈ وار کا آغاز ہو ہی جاتا۔ چائے؟ شکریہ۔ چائے پکڑنے کی بجائے اس نے زہا کا ہاتھ پکڑا۔ چائے کے لیے آنکھیں گھما کر کہا، نہیں، میرے لیے رکنے کے لیے۔ چائے پیو مسٹر ہسبینڈ، ہاتھ سے اس کا منہ سیدھا کرتے بولی۔ ظالم! ہاں۔ زہا کی کھلکھلاہٹیں اس کے دل کو سکون پہنچا گئیں۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا، میں لگا ہوں سونے۔ ارسل نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ نہیں نا ارسل، فجر ہونے والی ہے، اگر میں سو گئی تو پھر اٹھا نہیں جانا نا یار، ابھی 1.5 گھنٹہ ہے۔ ارسل اف، اچھا بابا، یہ لو، بیٹھ گیا وہاں کرسی پر، اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب زہا کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ آؤچ! ارسل کے بچے اپنے بالوں کے کھینچے جانے پر زہا چیختی ہوئی واپس پلٹی۔ کیا ہوا؟ ارسل نے نچلا لب کاٹ کر اپنے بازو کے نیچے آئے بالوں پر گرفت اور سخت کی۔ میں کہہ رہی ہوں ارسل، میں نے اصل میں اپنے بال کٹوا لینے ہیں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس کے باوردی بازو پر شدت سے چٹکی کاٹتی اپنے مطلب کا محاورہ بول گئی۔ کیا پھانس؟ ہاں۔ ارسل کا بھرپور کہکا گونجا۔ میری بکری، پھانس نہیں بانس ہوتا ہے۔ ارسل نے اس کی سنہری گھنگھرالی لٹ کھینچ کر کہا، واٹ ایور، مگر اب بس میں نے کٹوا لینے ہیں، ویسے بھی روز کھینچ کر تم نے آدھے کر دیے ہیں۔ نو نیور، خبردار زہا، ہاتھ تو لگا بالوں کو، اور رہی کھینچنے کی تو یار میں کیا کروں، مجھے تمہاری سنہری آنکھیں اور سنہرے بال اس قدر پسند ہے کہ کھینچ کر گلے کو سر درد دے دوں۔ منہ پھلا کر کہا، اور مجھ سے باندھے بھی نہیں جاتے بار بار، یار میں ہوں نا، پھر خود باندھنے کی کیا ضرورت۔ زہا نے اپنی سنہری آنکھوں میں چمک لی ارسل کو دیکھا تھا، جو مہربان مسکراہٹ لیے اسے ہی نہار رہا تھا۔ خبردار ارسلان حبیب، اب میرے بالوں کو ہاتھ لگایا نا تو میں پھر واقعی میں بال کٹوا لوں گی، آج کے آج۔ ارے یار، ابھی وہ آگے آئے بالوں کو چھیڑتا زہا نے اب کے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا، اچھا مگر اب مجھے نہ روکنا۔ زور سے گال کھینچتا وہ وہاں سے غائب ہوا۔ شدت سے لال ہوتے گالے کے ساتھ زہا نے تکیا اسے مارا، جس سے بچتا وہ واش روم میں غائب ہوا تھا۔ اب تم بچنا ارسل حبیب، اب تم اپنی بیوی کا قہر دیکھنا۔ ارے معلوم ہے میری بیوی بجلیاں گرانے کا ہنر جانتی ہے، میں بیچارہ انہی بجلیوں کے زیر اثر ہوں۔ بہت ہی فضول انسان ہو تم ارسلان۔ واش روم کی لائٹ بند کر کے وہ سر جھٹکتی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ زہا، مگر اب سننا کس نے تھا؟ ہاں۔
عشق کیا ہے بے بسی کی بات کر، یہ بھی کوئی زندگی ہے زندگی کی بات کر۔ اپنے لفظ پر غور کریں انامیتا، صرف مجھے دکھ دینے کے چکر میں اپنی عزت پر سوالیہ نشان نہ بنائیں۔ اس کے کرب امیز لہجے پر انامیتا کو اپنے لفظوں پر افسوس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے اپنی گود میں پرسکون سے سوئے آبان کو خود میں بھیج لیا۔ چلے جائیں یہاں سے حسیب عالم، دھوکہ ہے سب، آپ مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئے ہیں نا، چھوڑ تو دیا میں نے آپ کا پیچھا، خوش رہیں اپنی من چاہی بیوی کے ساتھ، مجھ پر رحم کر دیں سب، نہیں جاؤں گا تم دونوں کو لیے بغیر میں یہاں سے انامیتا، میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر جاؤں گا یہاں سے، نہ تو میں کہیں جاؤں گی حسیب، نہ ہی میرا بیٹا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں کیسے تم سے اس وجود کو چھین سکتا ہوں جس کی موجودگی کا احساس تو دور کی بات، اس کی موجودگی کا ایک بھی اشارہ دینے سے پہلے ہی تم مجھ سے دور یہاں آ چھپی تھی، اور دوسرا میں نے نہیں کی دوسری شادی انامیتا، بار بار اپنی ماں کے خلاف سننا مشکل تھا، مگر سامنے موجود لڑکی اس کے بیٹی کی ماں تھی اور اس وقت حد سے زیادہ جذباتی ہوئی تھی، اس لیے حسیب صرف صبر سے سب سن رہا تھا۔ اپنی ماں کے بارے میں وہ یہ سب سن بھی کہاں سکتا تھا، اور وہ بھی تب جب وہ کسی بات سے بھی واقف نہ تھا۔ حسیب کی بات انامیتا کی بولتی زبان کو بریک لگا، آنکھیں بے یقینی سے بڑی ہوئی تھیں۔ میں نے نہیں کی شادی، میں نے نہیں روکا تھا آپ کو حسیب، دل میں یک گویا سکون ہوا تھا، مگر زبان سے وہ ابھی بھی منکر تھی۔ تم نے کیوں نہیں روکا تھا انامیتا؟ اپنا سر اس کے ہاتھوں پر اٹکا کر تھکا تھکا سا تھا وہ۔ آپ نے مجھے توڑ دیا تھا حسیب، پھر کیسے روکتی میں آپ کو؟ بتائیں، آپ کی ماں کے لیے کٹ پتلی تھی میں، جس کو مہرا بنا کر آپ کی ماں نے آپ کو عائشہ سے شادی کرنے سے روکنا چاہا۔ جب آپ نے اپنی ماں کی نہ سنی تو میری کیا حیثیت تھی حسیب؟ انامیتا کیوں چھوڑ کر آئی تھی مجھے اتنی دور؟ اور مجھے بتاؤ، تم نے بچے والی بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اور ماں وہ کیوں تمہیں میری اولاد کو نقصان پہنچانے کا کہے گی؟ یار وہ میری ماں ہے، مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ 10 سال کا تھا جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب سے ماں نے ہی ماں باپ بن کر پالا ہے، مجھ میں کیسی اتنی شفاق بات پر یقین کر لوں؟ انامیتا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ تو پھر چھوڑ دینا حسیب، مجھے اور میرے بیٹے کو ہمارے حال پر نہیں رہنا ہم نے آپ کے ساتھ، آپ جائیں اور بھول جائیں کہ کسی انامیتا سے آپ کا کوئی تعلق تھا، وہ ظالم ہو گئی تھی، ہاں اس کا ہونا بنتا بھی تھا، اسے ہر فرد نے دکھ دیا، اس کے قریبی اپنوں نے اس سے اس کا اعتماد چھین لیا، اس کا کیریئر، اس کی ذات سب تباہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو پھر تمہیں میری بات بھی سننی پڑے گی۔ خودکشی، قتل، انا ترک، تمنا برق، زندگی تیری نظر آنے لگے حل کتنے۔ کمرے میں چھایا اندھیرا وحشت ناک تھا، دبیر نے بیزار سا منہ بنایا تھا، بیڈ کی دوسری طرف گھٹنوں پر سر رکھ کر بازو ارد گرد باندھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سدرا اٹھو، جلدی اٹھو، تمہارا یہ ناٹک میرے سامنے نہیں چلے گا اور نہ ہی تمہارے آنسو کسی کام آئیں گے، جلدی سے اٹھو، جاؤ، ماما بلا رہی ہیں تمہیں کمرے میں سجانے کے لیے نہیں بہا کر لایا، نکلو اب۔ سدرا، وہ دھاڑا تھا۔ سدرا اس کے بار بار انسنا کرنے پر دبیر نے غصے سے اس کا بازو تھام کر سیدھا کیا، خون آلودہ کلائی کے ساتھ اس کا سر ڈھلک کر دبیر کے کندھے پر لگا۔ سدرا، دبیر کی آنکھیں خوف کے مارے بڑی ہوئیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ واپس کراچی پہنچا تھا، سر میں شدید درد تھا، دماغ گھوم رہا تھا، بہت سی باتیں دل میں کیے وہ واپس عالم ہاؤس آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اپنے سسر کی آواز سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ ناز عالم، ہماری بیٹی کو تم نے ہی کہیں چھپایا ہے، اور ہماری بیٹی کو چھپا کر تم نے ہم سے ہمارے کانٹریکٹ بھی چھین لیے، مجھے اتنا کمزور نہ سمجھنا، میں ابھی بھی تم پر کیس کر سکتا ہوں، کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے ہی تمہارے بیٹے کے کرتوت کو میری بیٹی نے ہینڈل کیا تھا، اب اگر کوئی کیس سامنے آیا تو جو اتنے سال لگا کر عزت اکٹھی کی ہے نا ناز عالم، ایک پریس کانفرنس میں ہی تمہاری عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا اور تمہارا بیٹا۔ بکواس بند۔ ایاز چوہان، تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو، اور ہمارے حسیب کے خلاف ایک بھی لفظ نکالا تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ گھر آئے مہمان ہیں۔ ناز عالم بھی گھر آئی تھی، آپ بہت پچھتاؤ گی ناز عالم، تم نے بھی صرف ایاز چوہان کی دوستی دیکھی ہے، آخر ہو تو تم ایک عورت ہی نا، اور تم اپنی بیٹی کو پیچ کھانے والے باپ۔
बस करते हैं आप दोनों बस। अनामिका के खिलाफ बोले जाने वाले जुमले जब उससे बर्दाश्त ना हुए तो वो बोल उठा। आप लोगों के लिए वो एक कठपुतली थी बस, जैसे आप लोगों ने मिलकर कैच किया। अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई है तो तब भी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मामा आपने किया नहीं इस्तेमाल किया अनामिका को, इसको मेहरा बनाकर आपने मुझे ईशा से शादी करने से रोकना चाहा। और आप अंकल तो कैसे बाप थे, आप अपनी ही बेटी का सौदा किया जो मर ही गई आपकी इज्जत रखते रखते। और आंटी आप तो माँ थी, एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती है। एक आप हैं जिसने बेटी को बेच दिया और एक वो है जो अपनी औलाद के बेहतरी के लिए सबसे दूर चली गई। उसके बच्चे वाली बात पर कोई चौंकता या न चौंकता नाज आलम को ये बात छटकी तो क्या हसीब का नमिता मिल गई और उसका बच्चा वो तो खत्म। हसीब देख लिया असल चेहरा इनका। बस कर जाए मामा आप भी। हसीब ने हाथ खड़ा किया। मामू ये आप क्या कह रहे हैं? मामू मुंह बंद कर। क्या मामू मामू लगा रखी है? शाहिद झुझलाया था। अच्छा तो अंकल अब आप बताएंगे क्या करना है? वो सीरियल हुआ, अब सारे राजों से पर्दा उठ जाना चाहिए। सबसे पहले इस राज से पर्दा उठाना शाहिद साहब के। आखिर तुमने क्यों उस रात अनामिका को यहाँ से निकलने में मदद की थी? हसीब को सामने देखकर दोनों की सांसें खुश्क हुई थी। जाओ ले जाओ नींद मेरी उफ ना करेंगे हम, जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसा जिएंगे हम। क्यों लाए हैं आप मुझे यहाँ पर जब आपको मुझ पर यकीन नहीं है? और वैसे भी हसी मैंने कह दिया है मैं मर जाऊंगी मगर आपके घर नहीं जाऊंगी जहाँ एक माँ ने दूसरी माँ से अपनी औलाद ख़त्म करने का कहा। वो उसे अपने इस्लामाबाद वाले घर ले आया था। अनामिका मैं यकीन करता हूँ तुम पर, तब ही तुम्हें वहाँ के जाने की बजाय इधर लाया हूँ। अनामिका नहीं जाए हसीब, अनामिका नहीं। अब इसकी आवाज़ भीगने लगी। अनामिका बताओ मुझे अपना सब दर्द मुझे दे दो, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। हसीब वो रोती चली गई। मुझे दुनिया के हर फर्ज ने रंज दिया, चाहे वो फिर मेरी माँ हो, मेरा बाप हो, मेरी बहन हो, या जिससे मैंने उम्मीदें वाबस्ता की थी मेरा शौहर। कोई मेरा नहीं, एक ऐसा वजूद जो सिर्फ मेरा था, उसे भी लोग मेरे पास नहीं रहने देना चाहते थे। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, अब बस मैं और मेरा बेटा ही बहुत है हमारे लिए। मुझे ये बताओ उस दिन तुम्हारी यहाँ आने में मदद किसने की थी? हसीब एकदम संजीदा हुआ था। मतलब अनामिका तुम्हारा, मेरी कसम झूठ मत बोलना, किसने मदद की थी? मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। वहाँ पर सब नाज आलम के गुलाम हैं। अनामिका लहजे में तंजिया थी। जितनी सिक्योरिटी थी वहाँ से निकलना मुश्किल था। शाहिद अंकल ने, आपकी मामा के सेक्रेटरी ने, शायद इन्हें मुझ पर तरस आ गया था। तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं। किसी का गम कहाँ का गम, सब फजूल बातें हैं। उफ कितने काम है, बिस्मा की शादी है। अरसल जल्दी कर लें, क्यों देर कर रहे हैं? अच्छा ना यार, मुझे कौन सी इतनी देर लगनी है तैयार होने में, या मैंने कौन सा तुम्हारी तरह लेपत पोथी करनी है? अरसल के तर्ज पर वो बुलबुला उठी। अरसल मैं लेपत पोथी करती हूँ? गम और गुस्से से उसकी आवाज़ भरी हुई। तो बेड पर आरामदेह अंदाज में बैठे अरसल चौंका। अभी वो कोई इख्तियाती तदबीर भी ना कर पाया कि हेयर ब्रश उसके कंधे पर ऐन निशाने पर लगा। अरसल हबीब तुम बहुत ही नाशुक्र इंसान हो। वापस मेकअप सेट करते हुए तपे हुए लहजे में कहा, अरे यार मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा तो तैयार होना बनता भी है, आखिर तुम्हारी ना होने वाली सौतन की शादी है। और बस इतना कहकर वो गायब हुआ, क्योंकि अब बस हेयर ब्रश नहीं आना था, कोई वजनी शय आनी थी और निशाना भी नहीं चूकना था। बिस्मा से जो इंसिक्योरिटी उसे होना शुरू हुई थी, बहुत ही खूबसूरती से अरसल ने इसके दिमाग से निकाली थी। उसे वो दिन याद आया था जब यूं ही बैठे बैठे इनमें बिस्मा और सफ़ीर के मुतालिक बात छिड़ी थी। ऐसे ही किसी दिन जहाँ के फ़ोन पर बिस्मा की कॉल आई थी। उसे अरसल से कोई ज़रूरी बात करनी थी। बिस्मा का फ़ोन है, जाने किस बात का गुस्सा चढ़ा था उसे जो वो फ़ोन अरसल के पास पटक कर वहाँ से निकल गई थी। अच्छा
صحیح، ہاں میرا فون بند ہے، اوکے میں بات کر لیتا ہوں۔ ہاں زہا ذرا واش روم میں گئی ہے، اب آتی ہے تو بات کروا دیتا ہوں۔ زہا یہ کیا حرکت ہے؟ کچھ نہیں، ہو گئی تمہاری بات بسمہ سے؟ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اپنے کام میں لگی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، میں نوٹ کر رہا ہوں تو بسمہ سے بہت کھچی کھچی سی رہنے لگی ہو۔ اب تو بیچاری کی شادی بھی نزدیک ہے۔ واٹ؟ بسمہ کی شادی کب؟ کس سے؟ مجھ سے۔ وہ سر پیٹ گیا۔ ارسل، وہ غرغائی۔ ارے میری سرپھری، آف کورس کسی لڑکے سے ہی ہو رہی ہے، آؤٹ آف فیملی ہے۔ اف آئی ایم سو ہیپی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر ارسل کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس رات سے پردہ اٹھانا شاہد صاحب کے۔ آخر تم نے کیوں اس رات انامیتا کو یہاں سے نکلنے میں مدد کی تھی؟ حسیب کو سامنے دیکھ کر دونوں کی سانسیں خشک ہوئی تھی۔ حسیب منہ بند، مجھے اشتعال نہ دلائیں شاہد صاحب، نہیں تو میں اپنی اور آپ کی عمر کا فرق بھول جاؤں گا۔ یہ لہجہ حسیب کا نہیں تھا، مگر 3 دنوں سے جتنی ذہنی اذیت اسے مل چکی تھی اس کے بعد تو ایسا گستاخانہ لہجہ بھی کچھ نہیں تھا۔ ارے حسیب بیٹا، اپنی گندی زبان سے مجھے بیٹا نہ کہو، تم تو ماں کے سگے نہ ہو سکے۔ ارے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مانا کہ تمہارے باپ کی عمر کا نہیں ہوں، مگر ہوں تو باپ ہی نہ، سگا نہ صحیح ستیلا ہی صحیح۔ تنزیہ مسکراہٹ لیے شاہد اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر گیا۔ اس کے پاس کھڑا عابد بھی ہنس دیا۔ عابد کی ہنسی حسیب کو بری طرح چبھی تھی۔ تجھے لگتا ہے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے جو بکواس کر رہا ہے؟ ارے ہٹ، بکواس میں کر رہا ہوں؟ بکواس تو تمہاری زندگی کے ساتھ ہوا ہے حسیب عالم، جو اپنی ماں کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھا، جسے اپنی بیوی پر رحم نہیں ہے، ابھی جس کے لیے دیوانہ ہوئے پھر ہو رہے تھے پچھلے چند مہینوں سے۔ شکر کرو خدا ترسی میں نے اس بچی کی مدد کر دی، نہیں تو تمہاری سیکو ماں اسے مار ہی دیتی۔ ویسے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے، میرا شکریہ ادا کرو۔ اور جس بچے کا ذکر کر رہے ہو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی تمہاری ماں۔ سائے ہوتے کانوں کے ساتھ حسیب اپنے سر کو پکڑ کر چیخا تھا۔ قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ ہرا کتنے راز تھے اس کی زندگی کے ساتھ جڑے تھے۔ سب کا یقین کرے اپنی بیوی پر جو وہاں تنہا اس کے بیٹے کو لیے یہاں آنے سے انکاری تھی، اس شخص پر جو برسوں سے اس کا ماں کا سیکرٹری تھا اور آپ خود کو اس کا ستیلا باپ کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی ماں کی برائیاں کر رہا تھا، یا اس کی ماں پر جس نے اس کے باپ کے بعد سے اس کے لیے سب چھوڑ دیا تھا، اور اگر سب چھوڑ دیا تھا تو یہ خفیہ نکاح۔ حسیب عابد نے فوراً اسے سہارا دیا۔ پیچھے ہٹو۔ حسیب نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ گہرے سانس لے کر اسپاٹ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تمہارا ماں کا نکاح؟ وہ یہ بات سوچ نہیں سکتا تھا، کہنا کتنا مشکل تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اسی لیے یہ نکاح نامہ، اس کی ایک کاپی میرے فون میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے اور تمہاری ماں کے نکاح کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے حسیب نے اس کا فون تھاما۔ یہ نکاح نامہ 10 سال پرانا تھا۔ حسیب عالم کا سر چکرا گیا۔ حسیب بیٹا، میں نے آپ کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا تھا؟ آپ میرے لیے انامیتا سے شادی نہیں کر سکتے ہیں؟ حسیب، اب آپ ایسا کریں گے ہمارے ساتھ؟ 12 سالہ حسیب جب ناراض ہوا تھا، ان کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ان کی طرف لپک گیا۔ تمہارا باپ حنان عالم ایک نرم دل ملکسار شخص تھا، مگر قسمت اس کی اچھی نہیں تھی جو ان کی شادی ناز عالم جیسی عورت سے ہوئی۔ تمہاری ماں ایک خطبی عورت ہے، ایک شکی عورت جو میری بہن اور دوست کی زندگی کو کھا گئی۔ ایسے کتنے ہی بہتان کے بعد دیگر اس کے کردار پر لگے تھے، وہ کس حالت میں گھر پہنچی تھی؟ حسیب بیٹا آ جاؤ، چندہ، ہم ہمارے دوسرے والے گھر جا رہے ہیں۔ وہ مما آؤٹنگ کرنے۔ حسیب خوشی سے اچھلا تھا۔ ہاں بیٹا، آپ جلدی سے کپڑے بدل کے آؤ۔ اور بابا؟ حسیب نے کمرے میں جانے سے پہلے پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، وہ بھی آئیں گے، ابھی آپ جاؤ۔
اسی ویب پر میرے ماضی کا ہر مناظر میری آنکھوں کے دوڑوں میں ابھرتا ہے، تڑپتا ہے، میری آنکھوں کی پتلیاں ڈوب جاتی ہیں، یہ دکھ کم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ماضی: حنان عالم، آپ تنہائی مکار انسان ہیں اور تنہائی بے شرم بھی۔ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ اور تم لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باس کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ناز، کیا فضول بول رہی ہو؟ حنان عالم پریشانی کے عالم میں اس سے چیخ بھی نہ سکے۔ اقصیٰ، جو حنان عالم کے آفس میں بطور سیکیورٹی کام کرتی تھی، وہ سائٹ پر کھڑی اپنے کردار پر پڑنے والے داغوں کو گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ یہاں 3 سال سے کام کر رہی تھی۔ ہاں، حنان عالم نے اسے ہمیشہ سیکرٹری کی جگہ بہن مانا تھا۔ اکثر لیٹ نائٹ ورکرز پر ان کا لڑکی ذات ہونے کی وجہ سے اسے رعایت بھی مل جاتی تھی۔ وہ حنان عالم کی دل سے عزت کرتی تھی، مگر اسے حنان عالم کی بیوی بہت عجیب لگتی تھی۔ جب بھی آتی آفس کی عورتوں کو عجیب و غریب نظروں سے گھورتی تھی۔ اکثر مجبوری کے باعث یہاں کام کرتی تھی، اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا اور ایک بیمار ماں۔ بھائی نے تو منع بھی کیا تھا کہ اسے نوکری کی ضرورت نہیں، مگر گھر کے اور دوسرے اخراجات وغیرہ، گھر کا کرایہ، سب اس کے بھائی کی محدود سی تنخواہ میں ہینڈل کرنا بے حد مشکل تھا۔ آج صبح سے ہی امی کی طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بلڈ کینسر ہے، جلدی ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ وہ یہی بات حنان عالم کو بتا رہی تھی۔ غم برداشت نہ کرتے ہوئے جب رونے لگی تو حنان نے ہڑبڑا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اقصیٰ، بچے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ کی امی کو کچھ نہیں ہوگا، اور شاید وہ ٹھیک ہے۔ حنان عالم کو اپنے دوست کی فکر ہوئی۔ ابھی پچھلے سال ہی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ اقصیٰ کا بھائی شاہد اس کا کلاس فیلو اور دوست بھی تھا۔ اس نے شاہد کو بھی اسی آفس میں کام کرنے کا کہا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس کی تعلیم اس نوکری کے لیے اہل نہیں ہے، وہ یہ نوکری کسی ضرورت مند کو دے دے۔ اچھا، میں فون کرتا ہوں، تم فکر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے حنان؟ آپ آفس یہ کام کرنے آتے ہیں؟ ناز عالم نے بے یقینی سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اور زندگی نہیں گزار سکتی حنان عالم، میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر آپ کرتے رہیے گا کسی سے بھی چکر۔ چیختے چیختے ناز عالم کی سانسیں پھول گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے ناز؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم حسیب کو لے کر کہیں نہیں جاؤ گی، اور گھر جاؤ پلیز، میں آتا ہوں۔ التجا کرتے ہوئے ناز عالم کا ہاتھ تھاما، جنہیں وہ بری طرح جھٹک کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اکثر ایک ہی بات بار بار بولتی جا رہی تھی۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کوئی چکر ہوگا، تبھی تو سر ہر بات میں اس میسنی کی حمایت کرتے تھے۔ ہاں، کبھی زیادہ کام نہیں کروایا اس سے۔ ارے سر، کیا قصور؟ جب تک لڑکی اشارہ نہ کرے، کسی میں اتنی ہمت، اتنا کلوز آئے؟ مکار لڑکی، اپنے مگرمچھ کے آنسو میں ہی سر کو پھنسایا ہوگا۔ ارے اس لڑکی کو شرم نہ آئی ایک بیٹے کے باپ سے فری؟ چپ کر جاؤ، خدا را ایسے بتا نہ لگائے مجھ پر، میں مر جاؤں گی۔ دھاڑے مارتے ہوئے وہ بے حال ہوئی، جبکہ حنان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مر جاؤ اقصیٰ، تمہاری وجہ سے ہم لڑکیوں کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ نہیں ناز، آپ اور حسیب کہیں نہیں جائیں گے۔ بابا، حسیب اپنے بابا کے گلے لگا، مگر ناز عالم نے غصے سے اسے حنان عالم سے دور کیا۔ حسیب حیران ہوا تھا۔ شاہد تھکا ہوا واپس آیا، آج جلدی ہی آ گیا تھا اپنی نوکری سے۔ گھر میں داخل ہوا تھا، ماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہد بھاگ کر ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں بستر پر پڑی رو رہی تھی۔ وہ اکثر روتے ہوئے کمرے، وہ بے بسی سے بولی، اس رات 2 جنازے اٹھے تھے میرے گھر سے۔ میری بہن نے لوگوں کی باتوں سے ڈر کر خودکشی کر لی، اور جوان بیٹی کی موت کا صدمہ نہ برداشت کرتے ہوئے میری بیمار ماں اس رات مجھے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میں نے حنان کو کال کی جب بتانے کے لیے، تو اس نے بتایا کہ ناز عالم تمہیں لے کر چلی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے پتہ لگا حنان عالم کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اسی رات۔ اور وہ حسیب کو بھی یاد ہے وہ دن جب اس کی ماں اسے لے کر گئی تھی، اور ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے جب گھر سے فون آیا، اور
اور پھر عالم والا کے لان میں اس کے باپ سفید کفن میں موجود تھا۔ 4 سال لگے تھے مجھے تمہاری ماں کا اعتماد جیتنے میں، اور پھر میں نے نکاح کیا۔ میں تو بس بدلہ لینا چاہتا تھا کہ کیسے وہ ایک وفادار شخص پر الزام لگا کر مختصر چند سالوں میں دوسری شادی کر لی، مگر پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگا ناز عالم نے حنان کی محنت سے بنائی کمپنی کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کتنی جانوں کی بلی دی ہے۔ ان 10 سالوں میں سارے راز جان گیا تھا۔ تمہاری انامیتا سے شادی بھی ایک پلان تھا تمہیں عائشہ سے دور رکھنے کا، اور جب تم انامیتا کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے تو یہ بھی ناز عالم سے برداشت نہ ہوا تو اس نے انامیتا کو ذہنی ٹارچر کرتی رہی، انامیتا کو عائشہ کا طعنہ دیتی، اور ساتھ ہی تمہیں بھی ایک دم سے جانے کیا ہوا تم نے دوسری شادی کرنی ہے، تم نے کہا دوسری شادی کرنی ہے، پھر تم پر الزام لگا اس بچی نے راتیں برباد کی صرف تمہارے کیس کو حل کرنے کے لیے، اور پھر اس رات وہ تمہیں فنکشن میں خوشخبری سنانے والی تھی مگر اس سے پہلے ہی وہ رکے تھے۔ ناز عالم نے اسے سختی سے کہہ دیا یا تو وہ تمہیں چن لے یا اس بچے کو، اور بس یہ دھمکی ہی نہیں دی، امتم سے کہہ کر اسے پلس بھی دی اس رات کو اگر میں نہ اس کا جوس بدلتا تو وہ جو خوشی تمہیں اس سے مل کر ہوئی ہے وہ شاید نہ ہوتی۔ اب تمہاری ماں کے سارے کرتوت میڈیا کے سامنے آئیں گے۔ حسیب شخصا قدم لیے اپنی ماں کی کمرے کی طرف بڑھا مگر وہاں شاید ایک اور انکشاف ہونا تھا، شاہد تابوت میں آخری کیل۔ امتم میں نے سنا ہے تم نوکری چھوڑ رہی ہو۔ حسیب نے وہ آپ سے تم والا لہجہ شدت سے محسوس کیا۔ وہ بی جی طبیعت خراب تھی میری تو میرے شوہر نے کہا کہ میں نہ کروں اب نوکری، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا بیگم صاحبہ۔ کمی بیشی تو ہو گئی تھی تم سے۔ امتم پیچھے بندھے ہاتھوں کو آگے کیا، اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑا ہنٹر دیکھ کر حسیب کی سانسیں تھمی تھی۔ تم نے اس رات انامیتا کو جوس پلایا تھا کہ نہیں؟ ہنٹر زمین پر پٹک کر بغائی، جی بی جی میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے پلایا تھا جوس، اور اچھل کر گڑ گڑائی تھی۔ تو پھر کیسے بچ گیا اس کا بچہ؟ ہنٹر اب اس کی کمر میں لگا تھا۔ آواز نہ آئے تمہاری، ہنٹر منہ کو مارا۔ کیسے بچہ اس کا بچہ؟ کیا چھوٹی بی بی مل گئی؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ اس کو اس رات زہر دینا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا نا انامیتا، اگر تم نے وہ کام پورا نہ کیا تو تمہاری نسلوں میں زہر گھول دوں گی۔ بی جی اور کر بھی کیا سکتی ہے ناز عالم سوائے زہر گھولنے کے؟ اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ غم اور غصے کے مارے چیخا۔ حسیب! ناز عالم کے ہاتھ سے ہنٹر گرا۔ صاحب مجھے بچا لیں، میں پہلے ہی روز اپنے گناہ یاد کر کے مرتی ہوں، چھوٹی بی بی سے معافی مانگے بغیر میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، پلیز صاحب۔ امن سے دونوں ہاتھ جوڑے گھٹنوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ حسیب! بچے کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں ناز عالم سب کچھ چھوڑ کر۔ ایک ماں کے ہاتھوں اس کی اولاد کا قتل کروانا چاہتی تھی نا آپ؟ نہیں حسیب، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، وہ میری بھی اولاد تھی، وہ رکا تھا۔ نہیں حسیب، آپ کا غرور مبارک ہو ناز عالم، وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکا کہ وہ سب جان گیا ہے ان کے خفیہ نکاح کے بارے میں۔ حسیب چلا گیا؟ شاہد حسیب چلا گیا، میرا حسیب، تم اسی قابل ہو ناز عالم۔ شاہد نے اپنے بازو چھڑوائے۔ شاہد تم میرے شوہر ہو۔ شوہر نہیں، اقصیٰ کا بھائی، حنان کا دوست۔ کون اقصیٰ؟ اسی اقصیٰ کا جس سے تمہاری نیچ حرکت کی وجہ سے خودکشی کر لی، اس حنان کا دوست جو تمہاری شکی طبیعت کا مارا زندگی کی بازی ہار گیا۔ تم اکیلی رہو گی اس گھر میں، تم جیسی انا اور غرور کی دیوی اسی قابل ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ نہ رہے۔ شاہد اقصیٰ کا بھائی، ہاں، انامیتا، حسیب، شاہد، حنان، سب گئے، ہاں سب گئے۔ وہ زوزو چیخی، دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بسمل سے جو انسیکیورٹی اسے ہونا شروع ہوئی تھی بہت ہی خوبصورتی سے اصل نے اس کے دماغ سے نکالی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب یوں ہی بیٹھے
ان میں بسمہ اور صفی کے متعلق بات چھڑی تھی۔ ایسی ہی کسی دن زہا کے فون پر بسمہ کی کال آئی تھی، اسے ارسل سے ضروری بات کرنی تھی۔ بسمہ کا فون ہے، جانے کس بات کا غصہ چڑھا تھا اسے جو وہ فون ارسل کے پاس پٹک کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ہاں میرا فون بند ہے، اوکے میں بات کر لیتا ہوں۔ ہاں زہا ذرا واش روم گئی ہے، ہاں آتی ہے تو بات کروا دیتا ہوں۔ زہا یہ کیا حرکت ہے؟ کچھ نہیں، ہو گئی بات تمہاری بات بسمہ سے؟ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اپنے کاموں میں لگی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، میں نوٹ کر رہا ہوں تم بسمہ سے بہت کھچی سی رہنے لگی ہو، اب تو بے چاری کی شادی بھی نزدیک ہے۔ واٹ؟ بسمہ کی شادی کب؟ کس سے؟ مجھ سے۔ وہ سر پیٹ گیا۔ ارسل، وہ گڑگڑائی، ارے میری سرپری، آف کورس کسی لڑکے سے ہی ہو رہی ہے، آؤٹ آف فیملی ہے۔ اوف، آئی ایم سو ہیپی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر ارسل کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ زہا، کیا تم سے گھر میں کسی نے میرے اور بسمہ کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ ارسل کو لگا شاید کسی بچے نے اس کی اور بسمہ کی سابقہ منگنی کے بارے میں بتا دیا ہو۔ زہا کی مسکراہٹ سمٹی نہیں، نظریں چرائیں۔ دیکھو زہا، یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کی سب سے بڑی دشمن بدگمانی ہی ہوتی ہے۔ ارے ارس، تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ بات بیچ میں کاٹ کر بولا، میں نے دادو اور مما کی باتیں سنی۔ اوف خدایا، تو اتنے دنوں سے ان کی باتوں کو دل میں لگائے بیٹھی ہو؟ مجھے تو تم سمجھدار لگتی تھی۔ ادھر دیکھو، سلام میں منگنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمشیرہ، اور بسمہ کی منگنی صرف ہم دو خاندانوں میں ہی طے ہوئی تھی، ابھی کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے منگنی سے زیادہ نکاح ضروری ہے، اور میں نے اپنے سارے پاکیزہ جذبے اپنی محرم کے لیے رکھے تھے، اور منگنی ہوئی تھی۔ بسمہ میری محرم نہیں تھی۔ صاف لفظوں میں اس کی اہمیت بیان کرتا وہ اس کے دل میں پیدا ہوتے سارے شکوے ختم کر گیا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا ارسل کو اس کا سفیر سے بات کرنا پسند نہیں، تو اس لیے زہا نے سوچا وہ سب کلیئر کر دے، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہو گیا۔ ارسل، انکل کی ڈیتھ، سفیر وہ ٹھیک نہیں۔ ارسل چلے نا ارسل۔ زہا پریشان بحال سارا ہاتھ پیر رکھے پاگل سی لگ رہی تھی۔ زہا کیا ہوا ہے؟ زہا فوراً اسے صوفے پر بٹھا کر ارسل کچن سے اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ ارسل، انکل، میرے انکل، مانی بھی چھوڑ گئی، اور اب انکل ارسل نہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پھر ڈپریشن کے فیس میں جا رہی تھی جہاں سے وہ 6 ماہ ارسل کی سنگت میں گزرنے کے بعد نکلی تھی۔ اب دوبارہ حال وہ ہی ہو رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی۔ اپنی مانی کی ڈیتھ میں اس نے نشے کا سہارا لیا تھا اپنے درد چھپانے کے لیے، اور آج ارسل کا کندھا میسر تھا اس کے لیے۔ پہلے کے غم دل میں کہیں قید ہو گئے تھے جو آہستہ آہستہ ناسور بنتے گئے، مگر اب اس کے پاس ارسل حبیب تھا، اس کا شوہر، اس کا ہمدرد۔ زہا اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے پریشانی وہاں اٹکائے روتی چلی گئی۔ ارسل بھی خاموشی سے اس کے بال سہلانے لگا تاکہ وہ اپنا دکھ سب باہر کرے۔ ارسل، سیفی کو میری ضرورت ہے، زالے، اسے کون چپ کروائے گا؟ اور نے لب بھیجے۔ ارسل نے لب بھیجے۔ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے شال لے کر آتا ہوں، اسے ایک دفعہ پھر خود سے لگائے حوصلہ دے کر بولا۔ زالے وہاں سفیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، میت کو اس کی آخری آرام گاہ کے لیے لے گئے تھے۔ سفیر بالکل خاموش تھا، کافی مہمان بھی ابھی ادھر ہی موجود تھے۔ سفیر، زہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے اس کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ زہا، بابا بھی ماما کی طرح چھوڑ گئے۔ زہا، میں یتیم ہو گیا۔ اس کے کندھے کو بھگوتا سفیر کے آنسو جہاں ازالے کو شدت سے رونے پر مجبور کیا، وہیں تعزیت کے لیے لوگوں کی انگلیاں منہ میں دب گئیں۔ کوئی کردار پر انگلی اچھالنے لگا تو کوئی دکھ نہ کچھ آنے کی کیفیت کو بیان کرنے لگا، کسی تو ارسل کی غیرت پر انگلیاں اٹھانے لگا۔ ارسل نے مٹھیاں بھیجی، اسے لگا تھا کہ ایسی باتیں صرف مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں، مگر چاہے ہائی سوسائٹی ہو چاہے لو سوسائٹی ہو، ہر جگہ فتوے لگانے والے زمینی خدا موجود ہوتے ہیں۔ زالے بچے، آپ زہا کو اندر لے جاؤ۔ زالے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ ان لوگوں کی طرف مڑا۔ آپ لوگ ہوتے کون ہو؟ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے والے۔ ارسل کی سخت آواز پر من کرتی عورتیں سٹپٹا گئیں۔
ارے آپ لوگ بس باتیں کرنا جانتے ہو، دوسرے کا دل دکھانا. آپ لوگ پارٹیز ارینج کرتے وقت محرم نہ محرم کا فرق بھول جاتے ہیں. ارے تم لوگوں کو بس الزام لگانا آتا ہے. تم لوگ کیا جانو ریاضت کے رشتے کو. تم لوگوں کا کیا معلوم ہے ان دونوں کے درمیان پاکیزہ رشتہ کا. وہ پھٹ پڑا تھا. عورتیں بغلیں جھانکنے لگی تو مرد شرم دہ ہو گئے. مسٹر اور مسز سلیم کو اپنی بیٹی کے فیصلے پر رشک آیا تھا. سفیر اب اکیلا ہی رہ گیا تھا تو سب کی باہمی رضامندی کے ساتھ زالے اور سفیر کی رخصتی شادی سے اگلے ہفتے رکھی گئی تھی. زالے کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ خود غم میں ڈوبی سفیر اور زالے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے تھے. دونوں کی رخصتی کے بعد ولیمہ تھا. ارسل زہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس کے لیے محبت، عزت، مان اب کچھ تھا. شکریہ مجھے اتنا مان دینے لیے. وہ بلا جھجک اپنا سر اس کے شانے پر رکھ گئی. ارسل نے بھی اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سفیر میرا رضاعی بھائی ہے؟ زہا نے سوال کیا. ارے تم نے ہی تو بتایا تھا مجھے. میں نے؟ زہا سوچ میں پڑی. بعد میں کھو جانا میرے خیالوں میں. پہلے زالے بچے کی مدد کرو جا کر. سفیر نے اسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسلان نے بلا جھجک اسے گلے لگایا. تھینک یو اسلان میری بہن کو اتنا مان دینے کے لیے. وہ میری بیوی ہے سفیر، میرا فرض. خیر سے تم سے چھوٹا ہوں مگر تمہاری بڑی بہن کا شوہر ہوں تو مجھے بھائی بلایا کرو صالح صاحب. ارسلان نے شرارتی انداز میں کہا. اوکے جیجا جی. ہاں دونوں نے کہکا لگایا. چند مہینے پہلے کی بات ہے جب ارسلان نے زہا کو واش روم کے سینک میں کچھ بہاتے دیکھا تھا. اس وقت تو اس نے زہا پر ظاہر نہیں ہونے دیا مگر جب ان پیکٹس میں ڈرگس دیکھی تو اس کے دماغ کی چولیں ہل گئیں. غصہ غم سب تھا اسے. اس کی بیوی ڈرگس ایڈکٹ تھی. دل کیا اسے جھنجھوڑ کر پوچھے اور کیا کیا چھپایا ہے اس نے، مگر پھر جانے کیا دل میں سمائی. وہ رک گیا اور سیدھا سفیر سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا. اور پھر سفیر نے جو انکشاف کیے ارسلان کے دل میں زہا کے لیے محبت اور بڑھ گئی. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ محبت سے زہا کو ان چیزوں کی عادت چھڑوائے گا. اور اسی دن اس پر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ سفیر اور زہا رضاعی بہن بھائی ہیں. فون کی بجتی رنگ ٹون سے وہ ہوش میں آئی. ارسل فون. ارسل اف ارسل بھی نہ ابھی وہ سلام کرتی یا سلام کا جواب دیتی کہ اگلے بندے کی باتیں اس کے وجود پر پہاڑ بن کر گزری. اصل جال میں اس وقت بہت پریشان ہوں. میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے. کچھ دنوں پہلے بالکل ٹھیک تھی مگر نہ جانے رات کو کیا ہوا اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی اور وہ اب سانس نہیں لے پا رہی. وہ مصنوعی سانسوں میں ہے. میری معصوم بچی میرے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. میں نے کسی کی بیٹی کو رلایا. آج وہ سب میرے پر بیت رہی ہے. تیرا بہت احسان ہے مجھ پر. تو اگر اس دن میری پاکستان سے جانے میں مدد نہ کرتا تو آج شاید میں اپنی بیوی بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا. مگر تیری اس دوست کو پھر سے تیری ضرورت ہے. مجھے تیری بیوی کی آہ لگ گئی ہے ارسلان. اسے کہہ کہ مجھے معاف کر دے. میں بہت بے بس تھا. ادھر میری ہی اس حالت میں بیوی اور بیٹا تھے. میں کیسے انہیں چھوڑ کر اس سے شادی کر لیتا. اگر کر بھی لیتا تو شاید اس کے ساتھ 5 زندگیاں برباد کرتا. مجھے معاف کر دے. تیرا دوست بہت غلط تھا. ابھی بھی اپنی اولاد کی خاطر تیرے آگے ہاتھ جوڑ. ٹو فون ڈسکنیکٹ ہوا تو اگر پاکستان سے جانے میں مدد نہ کرتا. تیرے بہت احسان. میری بیوی بچے. آنکھوں میں مرچیں سی بننے لگی. وہ سب پلان تھا. اس کی زندگی کے ساتھ جو بات شرط وسائل ٹھہری وہی ہے. اب وجہ بدگمانی ادھر ہے. اس بات پر خاموشی. ادھر سے پہلی سے بے زبانی. زہا کیا ہوا؟ زہا یہ آنکھوں میں پانی اصل سرب کر کہا تھا. زہا نے چونک کر اسے خالی نظروں سے دیکھا تھا. زہا. ارسلان نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر تھوڑا سا ہلایا. کیا ہوا زہا؟ یار مجھے پریشانی ہو رہی ہے. اس کے لہجے میں بلا کی بے چینی تھی. کچھ نہیں. آنکھوں میں مسکارا لگ گیا. تو یار نہ لگایا کرو یہ مسکارا شسکارا. مجھے تمہاری آنکھیں ایسی ٹھیک لگتی ہیں. اس کے دوپٹے
को पकड़कर उसने जहाँ की आंखों को साफ किया, फिर वहाँ फूंक मारने लगा। देखो अब तो नहीं दर्द हो रहा। खां में फजूल चीजें लगाकर आंखों का सत्यानाश करना होता है। इतनी प्यारी लग रही होती हैं आंखें और पता नहीं अला बला लगाकर सत्यानाश कर लेते हैं। हद है। वो बड़बड़ाई जा रहा था। असल में ठीक हूँ, जाने क्यों आवाज भारी हुई थी उसकी। जहाँ इधर देखो, कोई बात है हुई है उसे दोनों हाथों को थाम कर उसकी आंखों में झांका था। जहाँ ने बेसाख नजरें चुराई थी कि कहीं वो इसकी आंखों का राज ना जान ले। ज्यादा दर्द है? फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो सर हिला गई। जहाँ की आंखें सुर्ख सुर्ख सी नम हुई तो असल ने अल्लाह शाफी का वार करके उसकी अपना हाथ रखकर और फूंक मार दी। जही शल हुई थी। कब किसी ने उसके दर्द पर दम किया था? कब थी किसी को इतनी फिक्र? वो तो सफीर और जाले से भी अपना दर्द छुपा लिया करती थी। वो सबसे बढ़कर ये दम वो तो महरम ने किया था। शफा कैसे न मिलती? वो चंद मिनट पहले बदगुमान सा हुआ था। दिल वो जरा सा मोम हुआ था उसकी इस अदा पर। चलो, और खबरदार आइंदा ऐसी कोई फजूल चीज आंखों पर लगाई तो। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा उसका मस्कारा उठाकर डस्टबिन में डालकर वो हाथ जोड़ता उसके पास आया। चले बीवी, अपना बाजू इसके आगे करके जेंटलमैन की तरह अरसल ने पेशकश की थी। बिस्मा की शादी खैर आफियत से गुजरी थी। रुखसती के बाद जिस तरह अरसल ने बिस्मा के सर पर हाथ रखकर उसके शौहर से तकलीन की थी कि इसकी बहन को खुश रखे, उसका दिल और जोर से धड़का था। वो फोन कॉल्स उस कानों में बज रही थी। यार बहुत चुप हो गाड़ी में। अजहा के लिए दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल कर बोला, नहीं बस ऐसे ही। नजरें सामने सड़क पर की थी। आइसक्रीम खाओगी? पेशकश की। नहीं, अभी खाना खाया है, भूख नहीं। आज मालूम है ना, घर जाना है। मामा बाबा चाचू चाची सब घर के लिए निकले हैं। असल ने बात को फिर दोहराया। दी वो सीट के साथ टेक लगाकर आधे मुंह गई। चंद मिनट बाद गाड़ी फिर से रुकी थी मगर उसने आंखें नहीं खोली। जब अरसल ने उसके हाथ को थाम कर नरम ठंडे गजरे पहनाए तो उसने अपनी आंखें नीम वॉक की। वो चाह कर भी ना तो उसका हाथ झटकने का हौसला रखती थी और ना ही वो ये सब करना चाह रही थी। दर हकीकत वो थक गई थी, दिल और दिमाग से लड़ते लड़ते। उसने अपने सर आकर शाने पर अटका कर आंखें मूंद ली। बेगम, लगता है ज्यादा थक गई हो। हाथ बढ़ाकर उसके कानों से भारी झुमके निकालकर डैशबोर्ड पर रखे। अब एक हाथ उसके गिद्ध बांधे एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। घर लौटने के बाद सिद्रा इस वक्त चौहान हाउस में मौजूद थी। मौत को छूकर वापस आई थी वो, मगर इस बार बजाय उसके किसी का दिल नरम पड़ता सभी उसकी तरफ से पत्थर हो गए। दबीर उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर चला गया था। माँ बाप को ही उसे डिस्चार्ज करवा कर लाना पड़ा। दबीर ने उसका सारा सामान वापस भिजवा दिया। सवाए तलाक के उसने साफ साफ कहा है वो सारी जिंदगी उसके नाम पर ही पड़ी रहेगी। अगर तलाक चाहती है तो केस कर दे। अयाज चौहान जो नाज आलम से लड़ कर आ रहे थे, दूसरी बेटी के घर भी उजड़ते देख दिल के मरीज बन गए। असमत चौहान अनामिता को याद करती। इनको लगता था कि सब अनामिता की आह लगी है इस सब को। सिंधरा वो बस ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो इसी दिन ही मर जाती, मगर अब अपनी तकलीफ सहने के बाद उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो दोबारा खुदकुशी की कोशिश कर सके। बस उसे अनामिता से मिलना था, उसे कहना था तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे। बेटा क्या हुआ, थकी थकी सी लग रही हो? सुंदस बेगम ने जहाँ के चेहरे पर थकावट महसूस करके कहा। नहीं चाची, बस सफर था ना इसलिए थोड़ा थकावट हो गई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मा भी अपने घर चली गई, अल्लाह से खुश रखे। जहाँ ने सुंदस बेगम के गले में बाहें डाली। हाँ, बेटियां तो रौनक होती हैं। उन्होंने भी जहाँ को खुद में भेजा। अपने दामाद का इतना अच्छा रवैया देखकर वो दिल से पुरसुकून थी। मिसेस हबीब भी वहां पर आ गई। सुंदस, जरा रिद्दा से कह दो चाय बना दे, सर में दर्द हो रही है। आप लोग सब चेंज कराएं, आप लोगों के लिए चाय मैं बनाती हूँ।
जहाँ अपनी सास के गले लगकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। सब कपड़े चेंज करके लॉन्च में इकट्ठे हुए। रिद्धा जहाँ के पास ही किचन में आ गई। अरे चंदा, आप भी जाओ, मैं बना लूंगी चाय। अरे नहीं भाभी, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रिद्धा ने उसके गले में बाहें डाली। मेरी जान, मैं भी तुम सबको बहुत मिस करती हूँ। जहाँ ने उसके नरम गालों को छुआ। मैं 1 मिनट में आई, मम्मा की आवाज़ पर वो उससे कहकर बाहर चली गई। चाय बनाते बनाते वो सोच रही थी क्या उसे इस बात को लेकर असल से कुछ कहना चाहिए। अगर देखा जाए तो असल उसे गन पॉइंट पर निकाह भी तो उसने किया था। उसके बाद अगर वो चाहता तो उसे ना अपनाता ना छोड़ता तो क्या कर लेती। वो चाय बनाकर वो लॉन्च में आई। असल पता नहीं कहाँ गया था, कमरे में भी नहीं था। सर फिर दर्द होना शुरू हो गया था। उसने थकावट समझकर फिर से फरमोश कर दिया। सब खुशखबरियों में मसरूफ थे। जब चाय पीते जहाँ को एकदम मतली हुई थी, वो किचन की तरफ दौड़ी थी। सब चौंके, जबकि दादू और चंद चंद बेगम की आंखें ही चमकने लगी। बहुत जल्दी देखो बच्ची को। दादू उठी। सब परेशान थे। जबार, बच्चे जरा डॉक्टरानी को तो लेकर आ, जिसके पास क्लिनिक है। दादू ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा। क्या भाभी की ज्यादा तबीयत खराब है? वो परेशान हुआ था। अरे बाबले, जितना कहा है इतना ही करना। रिद्धा ने तो खौफ से अरसलान को ही काल मिला दी। जी जी, मुबारक हो। देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह ने करम किया है। लेडी डॉक्टर की तस्दीक पर दादू बिल्लियां उछलने लगी थी। रहा तो चेहरा ही छुपा गई सबसे। मेरी बच्ची, इसके सर पर बारी बारी प्यार करके सब औरतें निकली, पर दादू ने जाने से पहले उसके सर पर हाथ फेरा। वो पागल परेशान हो गया है, आ रहा है, रास्ते में है। घर में से कोई नहीं बताएगा असली वजह। ये है तुम्हारा हक है मेरी जान। दादू, उसने सुर गालों के साथ दादू को गले लगाया। सदा खुश और आबाद रहो, जीती रहो। कहा, क्या हुआ है जहाँ को? इतने में हड़बड़ाया सा अरसलान वहाँ पहुँचा था। कहाँ गए थे अरसलान? मैं दादू, वैसे ही। आप बताएं, जहाँ कैसी है? क्या हुआ है उसे? अरे कुछ नहीं मियाँ, आप अपनी बेगम से ही पूछना क्या हुआ। दादू बाहर चली गई। उस रात शगुफ्ता कदमों से जाने कैसे गाड़ी चलाकर हंसी वहां आया। अनामिता समझ गई कि वो कुछ न कुछ जान गया है, इसीलिए खामोश हो गई। हंसी भी खामोश सब फिरता रहा। वो जैसी अपनी आवाज छोड़ आया था। एक दफा अबान बेड पर बैठा रो रहा था। हंसी भी कमरे में ही मौजूद था। अनामिता कितनी देर दरवाजे के पास खड़ी रही कि हसीब के वजूद में हरकत हो गई। अभी वो अंदर आती हसीब हिला था और अबान को गले लगाकर खुद भी रोने लगा। अनामिता फौरन अंदर आई और दोनों को ही अपने आप में समेट लिया। वजूद जन से है तस्वर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज तरा। जहाँ क्या हुआ है? यहाँ आने से पहले भी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास चले? वो अरसल, वो, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? क्या अजीब ही बात थी ये तो। बताओ ना, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? देता हूँ यार। अरसलान ने अपनी पैंट की पॉकेट से ID कार्ड निकाल कर जहाँ के हाथ में रखा। अल्लाह, वाकई तुम मुझसे 2 साल छोटे हो। जहाँ ने गम और हैरानगी की मिली जुली कैफियत में कहा। हाँ तो? वो अभी भी हनकों की तरह इसका मुंह देख रहा था। फिर तुम उसकी ID कार्ड पर 2 साल बड़ी उम्र करवाओ, नहीं तो कल को में हमारे बच्चे कहेंगे बाबा मामा से 2 साल छोटे हैं। नहीं, अब मैं नहीं, इन्हें क्या बताऊंगी कि मैंने तो गन। उसके मुंह पर हाथ रखकर अगली बात दबाई। क्या हो गया जहाँ? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैंने हमारे बच्चे की बातें कर रही हूँ। तुम्हें उल्टी सीधी लग रही है? वो बुरा मुंह बना गई। बच्चा? वो शॉर्टेड था। फिर कुछ देर पहले वाली हरकत याद आई, उसका बेहोश होना, दादू का इधर आना, मतलब जहाँ ने कंफर्ट खोलकर उसमें मुंह छुपा लिया। फिर असलाम ने खुशी से गले लगाया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र
حسین صبح حسین شام چاہتا ہوں میں کہ زندگی کو خوش انجام چاہتا ہوں میں. ابھی اسے سوئے مشکل سے 2 گھنٹے گزرے تھے. اسے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں. زہا نے چونک کر دیکھا. سن لائٹ چل رہی تھی. ارسل سجدے میں جھکا ہوا تھا. زہا نے چونک کر ٹائم دیکھا. فجر تو وہ ہمیشہ زہا کو اٹھا کر پڑھنے جاتا تھا، مگر ابھی تو ٹائم تھا فجر میں. وہ تہجد ادا کر رہا تھا. زہا کو اپنی ذات پر رخش آیا. اسے بہترین اور عبادت گزار شخص سے نوازا گیا تھا. میں تمہیں کبھی یہ خبر نہیں ہونے دوں گی اصل کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم نے ہی عابد کی اس رات جانے میں مدد کی تھی. تم نے مجھے اتنے سکھ دیے، وہ بات اس سب کے آگے کچھ بھی نہیں. اس نے دل میں سوچا. پھر نیچے اس کے پاس زمین میں بیٹھی ارسل نے سلام پھینکا. اسے دیکھا. کیا ہوا؟ کہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا، یا بھوک تو نہیں لگ رہی؟ زہا نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے. دل گدگدایا. پھر بولنا شروع ہوئی. فکر تم سے مل کر مجھے یقین ہوا کہ اتفاق حسین بھی ہوا کرتے ہیں. اس روئے زمین پر موجود ایک ایک شے کو گواہ بنا کر آج میں اقرار کرتی ہوں کہ تمہارے سر پھری تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اتنی کہ تمہاری طرف سے ہوئے اپنے ہر نقصان کو تمہارے احساس ہونے سے پہلے ہی معافی کا انیدہ دیتی ہوں. وہ لکھ لو میرے ان لفظوں کو کہ میں کہیں کبھی ان لفظوں سے چاہ کر بھی منکر نہ ہو سکوں. میری یہ لفظ میرے پیروں کی بیڑیوں سے زیادہ مجھے تمہاری تحویل میں ہونے کا احساس بچکے اور میں خود پر رخش کروں. اور اس میں کوئی شک نہیں تھا. زہا بیگ اپنے لفظوں سے پھرنے والیوں میں سے نہیں تھی. ارسل بے یقینی سے اس کا یہ اظہار سن رہا تھا. اسے جیسے زندگی کی کتنی بڑی خوشی ملی تھی. آج حسیب سب کچھ چھوڑ کر پھر ادھر اسلام آباد والے گھر میں اپنے بیٹے اور انمیتا کے ساتھ رہ رہا تھا. حسیب شرمندہ سا، مگر انمیتا نے اس دن کے بعد سے کوئی شکوہ نہ کیا. 2 ماہ کے ابان کو گود میں لیے وہ انمیتا کے ساتھ صوفے میں بیٹھا ہوا تھا. سردی کے موسم کی پھر سے آمد تھی. ایسا کرتے ہیں، ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں، چائے کی پیالیاں، کچھ سوغات رکھ لیتے ہیں. میں بھی اداس ہوں، تم بھی گمسم ہو جانا. محفل مشاعرہ اس رات رکھ لیتے ہیں. زندگی نے ہم دونوں کو بہت غم دیے. تم رکھو خوشیاں، ہم تجربات رکھ لیتے ہیں. حسیب نے اس کے نرم ہاتھوں کو ہاتھ میں تھام کر کہا تو انمیتا نے چونک کر اسے دیکھا. خدا غم کاٹ لے ہمارے، آزمائشیں نہ تیرے حصے میں آئے نہ میرے. جب خدا نے کہا کہ مانگو میں عطا کروں گا، تو کیوں کر مانگوں تجھے دیکھ کر اپنے لیے بے سکونی. بات تو پھر وہی ہے، دماغ کو سکون دے کہ دل بے سکون کر لوں. حسیب کے لب مسکرائے تھے. اس نے انمیتا کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر بے ساخت ابان کے ماتھے پر لب رکھے. موت ایک اٹل سچ ہے تو غرور کس بات کا. مکافات عمل ایک بہترین سزا پھر بدتر کیسی. دوسروں کی زندگی کو جہنم بنانے والے کیوں بھول جاتے ہیں جنت اور جہنم، سزا اور جزا اللہ رب العزیز کے ہاتھ میں ہے. اور بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا. اپنے 5 سالہ بیٹے کے ہاتھ کو تھامے جانی مانی ایڈرکٹ انمیتا حسیب ہاسپٹل کے اسپیشل روم میں بستر پر موجود اس لاغر وجود سے مخاطب تھی. سب کے چھوڑ جانے کے بعد وہ پاگل ہو گئی تھی. اوپر سے بزنس میں بھی بڑا لاس ہوا. جو دوست تھے سب دشمن بن گئے. ان 5 سالوں میں ناز عالم کہاں سے کہاں آئی تھی. باہر کھڑا حسیب اپنی ماں کو معاف کر چکا تھا. یہ بھی سچ تھا کہ اس نے دل سے سب بھلا دیا. اس کے پاس انمیتا تھی، اس کا بیٹا تھا، زندگی کی ہر آزائش تھی. تو اس نے انمیتا کے کہنے پر سب باتیں دل سے نکال دی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھنے کا حوصلہ نہ پیدا کر سکا. بول جی، تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے. حسیب، انہیں آپ کی ضرورت ہے. وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں اور صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. یہ لمحے ان کے لیے دشوار مت کریں. بابا دادو کہاں جا رہی ہیں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ 5 سالہ ابان نے معصومیت سے اپنے بابا کو دیکھ کر پوچھا. حسیب نے اسے خود میں اٹھا کر اس کے گالوں میں پیار کیا. کچھ نہیں بابا کی جان، بابا بالکل ٹھیک. اور دادو کہیں نہیں؟ دادو وہی ہے نا، وہ آپ
آپ کے دادا کے پاس جا رہی ہیں؟ دادا اکیلے ہیں نا وہاں پر، بس اس لیے۔ بابا آپ دادا کے پاس جانے دیں انہیں، تو وہ اکیلے سیڈ بابا آپ دادا کے پاس جانے دیں، نہیں تو وہ اکیلے سیڈ ہوں گے۔ آپ کے پاس تو میں اور مما ہیں نا، ہم ہر فرائیڈے جیسے دادا سے ملنے جاتے ہیں، دادو سے بھی ملنے جایا کریں گے میری جان۔ ابان کو خود میں بھیج لیا۔ ناز عالم نے آج 5 سال بعد حسیب کو دیکھا تھا۔ کانپتے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے سسکی لی تو حسیب نے نفی میں سر ہلا کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ آنسو ناز عالم کی کمپنوٹی کو بھگو رہے تھے اور پھر ان کی سانسوں کی دوڑ کٹ گئی۔ ایک اور وجود اس فانی دنیا سے ابدی دنیا کی راہ میں گامزد ہو گیا۔ معافی اور اتنی سی خطا پر سزا سے کام چل جاتا ہمارا۔ مجھے زندگی نے بہت دکھ دیے، شاید انہیں یقیناً وہ آزمائشیں تھیں جن کے بعد اللہ نے مجھے ابان اور حسیب سے نوازا تھا۔ میرا اللہ پر پختہ یقین مجھے مری کی سرد راتوں میں مرنے نہ دے، اس کا پختہ یقین مرنے نہ دے سکا۔ میرا پختہ یقین تھا اللہ پر، جو مجھے دیکھ کر لوگ آج رقص کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے غلطیاں کی تھی، مگر اللہ نے جلد ہی انہیں ہدایت دے دی، اور بہترین انسان وہ ہی ہوتا ہے جو غلطیوں کو دہرانے کی بجائے غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور بلا شبہ حسیب نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ اس رات اگر میں حسیب کو نہ معاف کرتی تو کیا آج میری زندگی اتنی بہتر ہوتی؟ میرا بیٹا، میرا ابان رل جاتا آج جو میں ایڈوکیٹ انمیتا حسیب کہہ کر پکاری جاتی ہوں، صرف اور صرف اپنے شوہر کے سپورٹ کی وجہ سے۔ میری فیملی جن کی محبت بے شک آج بھی میرے لیے مطلب کی ہے، مگر وہ بھی مجھے اب مانتے ہیں، پھر چاہے وہ بابا پر ہوا جھوٹا کیس ہو یا اس دبیر سے سدرا کو علیحدگی دلوانی ہو۔ مجھے ہی یاد کیا تھا۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کس کی محبت انانی ہے اور کس کی سچی۔ اللہ کے حکم سے میرا شوہر اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ کیا سوچ رہی ہو انو؟ حسیب وہاں آیا، کچھ نہیں، واک پر چلیں؟ اتنی ٹھنڈ میں؟ حسیب نے ٹھٹر کر کہا۔ جی حسیب کے اوپر سے شال اتار اپنے گرد لپیٹ کر کہا تو وہ مسکرایا۔ میں بھی جاؤں گا واک پر۔ ابان بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ اوکے میری جان، انمیتا اور حسیب نے اکٹھے کہا، اور پھر ہنس دیے۔ اپنے ماں باپ کو ہنستا دیکھ کر ابان بھی ہنس دیا۔ ہم سفر چاہیے، ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ میرے لیے میری زندگی کا حسین لمحہ وہ ہوتا ہے جب میں اپنے ہم سفر کی امامت میں صبح کے پہر اپنے رب کے قریب ہوتی ہوں۔ میں جو دین اور نمازوں سے دور سی تھی، اپنے ہم سفر کے دیکھا دیکھی تہجد کے سرور سے آشنا ہوئی۔ رات کے آخری پہر نیم تاریخی کسی بھی دنیوی شور و غل سے آرام آری، وہ وقت جب آب و ہوا بھی خوشبو خود میں بسائے اس پہر جاگنے والے تہجد گزاروں کے من میں سکون سا پیدا کر رہی ہوتی ہیں، تب وہ لمحہ میرا اور میرے رب کا ہوتا ہے، جس میں میں اپنے رب کے قریب ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ اس نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں جس سے نواز کر رب باری تعالیٰ نے مجھ پر کرم خاص کیا ہے۔ اور جب سلام پھیر کر میں اپنے ساتھ بیٹھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہم سفر کو دیکھتی ہوں تو بے ساخت یہ لفظ ادا ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں۔